سب سے پہلا میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ جو آپ کی تنظیم ہے آرٹسٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن، یہ آپ نے کب قائم کی اور اس کو آپ کو بنانے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ بہت شکریہ جی تلاش نیوز نیٹ ورک کا اور جناب چوئی نثار صاحب کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے فنکاروں کے مسائل ڈسکس کر سکوں۔ چوئی صاحب، ضرورت ہر انسان کی ہر وقت کسی نہ کسی جگہ رہتی ہے جی، راولپنڈی اسلام آباد کے فنکار بہت اچھے اچھے فنکار ہیں اور جو فلم انڈسٹری تک گئے ہیں، جی، نثار قادری صاحب ہو گئے، سلطان رائی صاحب ہو گئے، بے شمار لوگ ہیں، بے شمار لوگ جی، گئے ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے، ہمارا راولپنڈی اسلام آباد کا المیہ یہ ہے کہ ہمارا فنکار در بدر ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے پرائیویٹ پروڈکشنز ہوتی ہیں، پی ٹی وی کی پروڈکشنز ہوتی ہیں، مین کاسٹ لاہور اور کراچی کو کیا جاتا ہے، وہاں کے لوگوں کو لیا جاتا ہے، ایکسٹرا یا فلر کے طور پہ جو ہے نا ہمارے فنکاروں کو لیا جاتا ہے، وہ بھی چند ایک لوگ جو ان کے منظور نظر یا اپنے ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر جن کے تعلق ہیں، جو آگے ریسورس پرسن بنے ہوئے ہیں، وہ صرف اپنے بندوں کو بلا کے، حتیٰ کہ میں نے جو ابھی یہ جو تنظیم قائم کی تھی، اس کا میں پہلے سوچا میں نے نام رکھتا ہوں اسٹریٹ آرٹسٹ، اچھا، کیونکہ ہمارا گلی کا فنکار راولپنڈی اسلام آباد کا گلی کا فنکار بھوکا مر رہا ہے۔ صحیح، پہلے ہماری بنی تھی آرٹسٹ ایکٹیویٹی بنی تھی، اس کا مجھے انہوں نے ذمہ داریاں دیں، الحمدللہ میں نے وہ باحسن طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کی۔ اب بات یہ ہے کہ ایک بندہ جو انتہائی مفلس اور وہ جو ہوتا ہے جس کے پاس کوئی ذریعہ روزگار نہیں ہوتا ہے، اس کے بے شمار مسائل ہوتے ہیں، بچوں کے مسائل ہوتے ہیں، مکان کا کرایہ ہوتا ہے، کھانے کا ہوتا ہے، بیوی کے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ایک ریگولر آمدن ہونی چاہیے بندے کے پاس جو ہر مہینے اس کو۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ ایک بندہ جو ریڈیو پہ جاتا ہے، ایک ہفتے میں اس کو کام ملا، 500 کا 600 کا چیک ملا، اس کے بعد ٹی وی میں کام ملا، 1500 1000 کا چیک ملا، اس کے بعد مہینہ چھٹی۔ اب مجھے بتائیں وہ 1500 1000 2000 5000 کا 6000 کا 6000 میں سے وہ کیا کرے گا؟ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے اس کا وقت گزارنا۔ تو اس کے لیے ہم نے کوشش کی تھی، آرٹسٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن نے بھی بہت کوشش کی تھی، لیکن ہم اپنے مقاصد کو حل نہیں کر سکے، نہ ان کو پا سکے۔ پھر ایسا ہوا کہ اس کا ٹائم ایکسپائر ہو گیا ہماری تنظیم کا، تو لوگوں نے، آرٹسٹوں کی محبت ہے، انہوں نے دیکھا کہ یار میں الحمدللہ فنکاروں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں، اور بعض ہمارے جو مخالف ہیں انہوں نے اس کو پروپیگنڈا بھی بنایا، جی یہ زکوٰۃ ہے، جی یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، یہ مطلب کہ میں جو بھی ہو سکا ہے، چاہے جو نثار کے پاس چلا گیا، چاہے جو تنویر کے پاس چلا گیا، یا چودھری کسی کے پاس، مخیر حضرات ہیں بالکل، ان سے جا کے ان کے کرونا کے دنوں میں ہم نے ان کو راشن دیا، کیش دی، اسی طرح چھوٹی عید پہ ہم انہیں عیدی دیتے ہیں، راشن دیتے ہیں رمضان میں، اس دفعہ تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ حل نہیں ہے مسئلے کا، حل اس کا ہے روزگار کے لیے ہم ملے تھے، اس وقت بڑی اچھا ہماری میٹنگ ہوئی تھی، جی ایم ڈی جو آئے تھے نعیم بخاری صاحب نے، میں اور مسعود خواجہ مرحوم میرے پریزیڈنٹ تھے، میں چیئرمین تھا، ہم اپنی تنظیم کی نمائندگی کرتے ہوئے ان سے ملے، انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا جی میں یہ کرتا ہوں، آپ کے فنکاروں کی لسٹ دیں، میں اس لسٹ کے مطابق ایک ایسا حکمت عملی بناؤں گا تاکہ ہر فنکار کو مہینے کا کم از کم 15-20 ہزار روپے اس کو ملتا رہے۔ لیکن کچھ قدرت کو منظور ہو رہی تھا۔ اچھا چوئی صاحب، میں یہاں تھوڑا سا آپ کو روک رہا ہوں، تو مجھے بالکل آپ بڑی تفصیل کے ساتھ بتا رہے تھے کہ آپ نے یہ تنظیم جو ہے وہ کن مقاصد کے لیے بنائی ہے، اور جو آج کا فنکار راولپنڈی اسلام آباد کا جو فنکار ہے بے روزگار ہے اور روزگار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کے سلسلے میں آپ نے اس تنظیم کا جو ہے نا وہ قیام لے کے آئے تھے۔ مجھے تھوڑا سا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے خود کہا ہے کہ ہم راولپنڈی کا جو فنکار ہے اس کو اگنور کیا جاتا ہے بنسبت لاہور اور کراچی کے مناسبت سے، کہ لاہور اور کراچی کا فنکار تو کاسٹ ہو جاتا ہے، جبکہ راولپنڈی کا جو فنکار ہے اس کو کوئی چھوٹا موٹا کردار دیا جاتا ہے۔ لیکن تھوڑا سا میں آج چاہوں گا کہ راولپنڈی میں ایک زمانہ تھا، اسٹیج ڈرامہ جو تھا وہ بڑا مقبول تھا، اور اسٹیج ڈرامے کے
حوالے سے جو ہے راولپنڈی شہر بھی بڑا جانا پہچانا جاتا تھا، اور لوگ سے گاہے بگاہے جو ہے وہ اسٹیج ڈراموں کا رخ کرتے تھے. لیکن آج اسٹیج ڈرامہ جو ہے وہ زوال پذیر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹیج ڈرامہ آج بھی اگر ہوتا ہے تو میں آپ کا جو آج فنکار کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ آپ کا فنکار جو ہے وہ اس وقت بڑا پریشان حال ہے، وہ پریشان نہ ہوتا. تو یہ اسٹیج ڈرامہ جو ہے یہ اس کی تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیوں زوال پذیر ہوا راولپنڈی اسلام آباد میں؟ بہت اچھی بات کی آپ نے. اچھا بات یہ ہے کہ اسٹیج ڈرامہ پہلے تو حکومت کو، پنجاب حکومت جس کے یہ کنٹرول میں ہے نظام سارا، اس کو ایک چیز کلیئر کرنی چاہیے. وہ کیا چیز کلیئر ہے کہ آرٹ کونسلز بنی ہوئی ہیں لاہور میں، پنجاب کے مطلب ملتان ہو گیا، لاہور ہو گیا، گجران ہو گیا، فیصل آباد ہو گیا، راولپنڈی ہو گیا. اب اسٹیج ڈرامہ جو کامیاب ہے وہ اسٹیج ڈرامہ کامیاب ہے لاہور میں، فیصل آباد اور گجرات میں. اس کی وجہ کہ وہاں پہ بزنس والے لوگ رہتے ہیں سارے، ٹھیک ہے، وہ افورڈ کر سکتے ہیں. وہ چاہے ٹکٹ 5,000 بھی وہ ٹکٹ لے کے ڈرامہ دیکھتے ہیں، ریفریشمنٹ کرتے ہیں اپنی. صحیح بات. پنڈی اسلام آباد کا جو عوام ہے، پنڈی اسلام آباد کے تقریباً زیادہ میجارٹی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ امپلائیز ہے، ان کا کوئی جاب نہیں ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اب ہم نے اپنے انٹرٹینمنٹ کو اور اپنے ساتھیوں کے اس کو حوصلہ افزائی کے لیے اسٹیج ڈرامہ فری شروع کی ہوئی. اچھا، اسٹیج ڈرامہ فری دکھا رہے ہیں، یعنی کہ اس کا کوئی ٹکٹ وغیرہ نہیں ہوتا؟ کچھ بھی نہیں. اچھا، کچھ بھی نہیں، جو چلا جائے فیملی کے ساتھ جائے، اکیلے جائے، ڈرامہ دیکھے آ جائے. تو یہ جو اسٹیج ڈرامہ ہے، یہ ایک تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک ہال ہوا کرتا تھا، لیاقت ہال جس کا نام تھا، وہ پتہ نہیں آج کل بند ہے کھلا ہوا ہے، تھوڑا سا وہ بھی بتائیں گے آپ اس کے متعلق بھی. لیکن یہ جو اسٹیج ڈرامہ آپ بتا رہے ہیں جہاں پہ عوام الناس کو تفریح کے حوالے سے جو ہے مفت سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، یہ اسٹیج ڈرامہ کہاں منعقد ہوتا ہے؟ یہ ڈرامہ جب لیاقت ہال ہوتا تھا تو اس وقت ہمارا اس کا کمرشل ڈرامہ تھا، اس کا کمرشل ڈرامہ تھا. آرٹ کونسل میں آئے جب لیاقت باغ بند ہوا، وہ ہال انگیج کر لیا، سرکاری اتھارٹی نے انگیج کیا اس کو. ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ پریشر اسی کا بنتا ہے جس کا کوئی پریشر ہوتا ہے. ٹھیک بات. ہمارا تو اپنا ہی پریشر نہیں ہے تو ہم پریشر کیا بنائیں. صحیح. تو وہ نہیں کھل سکا. آرٹ کونسل میں ہم ڈرامہ کرتے تھے صرف اس وجہ سے کہ ہمارے نئے کمنگ آرٹسٹ جو، اور آرٹ کونسل ہوتی بھی اسی لیے کہ نئے فنکار کو، نئے رائٹر کو پروموٹ کرے، اور جو نئے آنے والے ان کو گرومنگ کرے. جب میں نے پڑھا تھا، میرا خیال ہے 83 یا اس سے پہلے کی بات ہے، میں نے ڈرامہ پڑھا تھا 76 یا 78 میں پڑھا تھا. اس وقت آرٹ کونسل ڈرامہ سکھاتی تھی، ڈرامہ پڑھاتی تھی، ڈرامہ لکھاتی تھی، پھر وہ ڈرامہ سٹیج ہوتا تھا اور اس کی کوئی فیس نہیں ہوتی تھی، صرف فن کو پروموٹ کرنا تھا. آرٹ کونسل کا کام یہ ہے. لیکن اب کیا صورتحال ہو گیا؟ اب صورتحال یہ ہو گیا کہ ہمارا ایک جو پروڈیوسر ہے یا ڈائریکٹر ہے جو ڈرامہ بنا رہا ہے، وہ پہلے تو یہ کہتا تھا آپ مل کے جو انسان چوئی صاحب میں نے ڈرامہ کرنا جی 5-6 ہزار روپیہ دے دیں. آپ نے کہا اچھا 40,000 لے لے. اچھا چوئی صاحب ڈرامہ کرنا، اب اس نے کیا کرنا ہے 20-25 ہزار روپیہ لینا ہے، 10-15 ہزار روپیہ فنکاروں کو، دوستوں کو ملا کے ڈرامہ کا دینا، 5-10 ہزار روپیہ اپنا خرچہ بچا لینا. اب یہ ہو گیا کہ آرٹ کونسل نے پنجاب گورنمنٹ میں، یہ آپ کی وساطت سے میں پنجاب گورنمنٹ تک اپنا پیغام پہنچا رہا ہوں کہ پر آور 18,000 روپیہ ہال کا کرایہ رکھ دیا ہے. 18,000 روپیہ پر آور ہال کا کرایہ رکھ دیا آرٹ کونسل. آرٹس کونسل راولپنڈی کی بات کر رہے ہیں؟ جی راولپنڈی کی تھرو آؤٹ پنجاب ہے، لیکن راولپنڈی میں اس لیے علیحدہ کر رہا ہوں کہ لاہور، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، وہاں پہ کمرشل تھیٹر چل سکتا ہے، راولپنڈی میں نہیں چل سکتا. یہ صرف آرٹ کی اور فن کی پروموشن کے لیے آرٹ کونسل بنی ہوئی ہے. یہاں پہ ڈرامہ پروموٹ کرنے کے لیے 18,000 روپیہ ڈائریکٹر پروڈیوسر پہ ڈال کے پر آور ڈرامہ کرانا بہت مشکل ہے. کیوں کہ فرض کریں میں ڈرامہ کرتا ہوں، میں 18,000 روپے کا، فرض کریں 18,000 مجھے کسی نے دے دیا، 18,000 لے لو، 20,000 لے لو. فنکاروں کو میں کہاں سے، فنکاروں کو دے دیا، پھر میں اپنے کہاں سے لوں گا؟ تو بات یہ ہے کہ پہلے یہ زیادتی اور ظلم ہے کہ یہ 18,000 روپے جو ہے نا اس کو فیل فور یہ کمرشل اس کو ختم کرنے راولپنڈی میں، اور کسی جگہ کرے نہ کرے راولپنڈی میں اس کو کمرشلائز ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے، خاص کر کے گورنمنٹ کی سطح پہ. بنے ہوئے ہیں تھیٹر بنے ہوئے ہیں، اگر وہ کرتے ہیں وہ کریں، لیکن یہ ڈرامہ پروموشن کی اکیڈمی ہے، یہاں پہ اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، اچھے اسکرپٹ لینا چاہیے، اچھے ڈرامے لینے چاہیے، تو فنکاروں کی کچھ حوصلہ افزائی ہوگی اور سامنے آئیں گے. اچھا چوہدری صاحب، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بتا دیا ہے کہ اس وقت جو راولپنڈی اسلام آباد کا فنکار ہے
وہ کیوں زوال پذیر ہے، اور ڈرامے کے حوالے سے بھی آپ نے ہمارے عوام الناس کو بھی مفید معلومات فراہم کی ہیں. لیکن آرٹس کونسل راولپنڈی کا جو کردار ہے ان کے بارے میں تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ جو ان کے جو وہاں پہ انچارج ہیں انہوں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ ہمارا جو ادارہ ہے راولپنڈی آرٹس کونسل یہ فنکاروں کے ساتھ بھرپور تعاون کرتا ہے، اور فنکاروں کی فلاح بہبود کے لیے جو بھی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں اس پلیٹ فارم سے وہاں ان کی آواز بلند کی جاتی ہے. پھر تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتائیں کہ حکومت پنجاب نے بھی میرا خیال ہے کچھ عرصہ پہلے جو ہے آپ کے جو راولپنڈی اسلام آباد کے فنکار تھے ان کی ایک لسٹ مرتب کی تھی، اور اس کو مرتب کرنے کے بعد وہ کوئی فنکاروں کا کوئی اعزازیہ بھی مقرر ہوا تھا. اس بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. پہلا آپ نے سوال کیا کہ آرٹ کونسل فنکاروں کو یہ کیا کرتی ہے. مجھے کوئی ایک ایگزامپل بتا دیں. وقاص صاحب ریٹائر ہو گئے، نئے ڈائریکٹر کون ہے میں تو خیر گیا نہیں کافی عرصے. صحیح ہے. مجھے ایک کوئی چیز بتا دیں جو فنکاروں کے لیے انہوں نے کی ہو. فنکار یہی چاہتا ہے میرا ڈرامہ ہو، مجھے کام ملے، مجھے پیسہ ملے. مجھے بتائیں کون سے ڈرامے ہاں کچھ چند ایک جیسے ہر ادارے میں ہوتا ہے چند ایک لوگ ہوں گے جنہوں نے کوئی فائدہ لیا ہوگا. صحیح یا لیتے ہیں. میرے جیسا تو بندہ جب بھی جاتا ہے تو 18,000 کرایہ، 20,000 کرایہ، 50,000 کرایہ، 10,000 کرایہ، یہی رونا پیٹنا. دوسری بات آپ نے جو کہی فنکاروں کی یہ سوشل پروٹیکشن پروگرام کے تحت میاں شہباز شریف نے جب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اس وقت انہوں نے 5,000 اعزازیہ منظور کیا تھا فی آرٹسٹ. اچھا، یہ پورے پنجاب کی بات کر رہے ہیں؟ پورے پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا، اس میں راولپنڈی اسلام آباد کے لوگ بھی شامل جی ہوں؟ سارے شامل تھے. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ اتفاق کی بات کہ میرا خیال ہے 1 سال ملا، اس کے بعد گورنمنٹ چلی گئی، پھر رک گیا، پھر نئی گورنمنٹ آئی، مختلف منسٹر آئے، انہوں نے اپنی اپنی پالیسیز دیں، پھر کچھ 4-5 مہینے ملے، پھر رک گئے. اب پھر کافی عرصے سے یہ سوشل پروٹیکشن کے تحت جو 5,000 مل رہا ہے وہ بند ہے. مجھے یہ بتائیں 5,000 میں بندہ کیا کر سکتا ہے؟ 5,000 اس سے بہتر تو ہے احساس پروگرام، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. انہیں راشن میں ملتا ہے 15,000 روپیہ مہینے کا بھی ملتا ہے، 12,000 ملتا ہے اور ریگولر ملتا ہے. میں تو یہ پنجاب گورنمنٹ سے کہوں گا یہ اتنا احسان نہ کرے، سوشل پروٹیکشن والا نہ کریں. تمام آرٹسٹوں کو جو ڈیزرونگ پرسن ہیں ان کو احساس پروگرام یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں لا کے ان کو رجسٹرڈ کریں تاکہ ان کی ریگولر ایک 10,000 سے ریگولر ان کی انکم ہو. ان کو پتہ ہو مجھے 10,000 ملنا ہے یار، میں نے بچے کی فیس دے دینی ہے، میں نے کرایہ دے دینا ہے مکان کا، میں نے گھر کا راشن ڈال لینا ہے. 5,000 دیتے ہیں، 6 مہینے نہیں دیں گے، 3 مہینے نہیں دیں گے، پھر آ جائے گا کہ جی یہ 15,000 روپے آ گئے یا 10,000 روپے آ گئے. ایسے جو نا ادارے جو ہے نا بندوں کو نہیں چلا سکتے جیسے یہ ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے. ہمیں جیسے بے نظیر انکم سپورٹ کا انہوں نے پروگرام بنایا تھا رجسٹرڈ. اب اس دن بھی میں نے دیکھا جی راشن آ رہا ہے جا رہا ہے جی، دے رہے ہیں جی، مریم بی بی اسپیچ کر رہی ہیں جی ہم نے 5 لاکھ دے دیا، 10 لاکھ دے دیا، 50 لاکھ دے. بھائی خدا کے بندے، بے نظیر کے جو رجسٹرڈ پروگرام ہے یہ احساس پروگرام وہی غریب ہیں، باقی کوئی غریب نہیں ہے. ٹھیک بات کر. مطلب ایک بندے کی پریسٹیج ہوتی ہے، انا ہوتی ہے، وہ نہیں اپنے آپ کو شو کرنا چاہتا ہے وائٹ کالر ہے میری طرح کا، وہ نہیں شو، لیکن اس کے اندرونی حالت تو خدا جانتا ہے یا وہ جانتا ہے. ہو سکتا ہے میں یہاں سے صدر تک پیدل چلا جاؤں، میری جیب میں کرایہ نہ ہو، لیکن میں اپنی شان پان اپنے رائٹر کے حساب سے، اپنے ادیب کے حساب سے وہ برابر رکھوں گا. میں